اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ 5 بڑی ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی کہ اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دن کو آپ نے عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ اس دن آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن وہ کون سی 5 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے، اور ان دعاؤں کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، ان دعاؤں کی ترتیب کیا ہے، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے کاروبار کو ہر طرح کے نظر بد، شیطانی شر، زمینی آسمانی آفات سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ دوستو، یہ دعائیں، یہ عمل آپ ویسے تو جمعۃ المبارک کے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو آپ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے، اور بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین نے وہ وقت عصر کے بعد کا وقت بتلایا، تو اس لیے آپ نے یہ دعائیں عصر کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ دوستو، دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا جی چاہے۔ آپ نے سب سے
پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ ان کلمات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے کلمات کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کلمات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو تیسری دعا ہے وہ کلمات بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو ان کلمات کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جو چوتھی دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو 5ویں دعا آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے اور اس دعا کے پڑھنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر فرشتوں سے فرماتا ہے کیا فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ اے میرے بندے تو اگر اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور میری بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کر لے بشرطے کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی دلی مراد ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا اور اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ دوستو یہ جمعے کا دن ہے اور بڑا ہی مبارک دن ہے، اس دن کو ہرگز ضائع مت کریں اور یہ جو 5 دعائیں آپ کو بتلائی ہیں اس دن ان 5 دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔